بہت بہت پہلے جاپان میں ایک بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بوڑھا آدمی ایک اچھا دیالو محنتی انسان تھا، لیکن اس کی بیوی ایک بدزبان جھگڑالو عورت تھی جو اس کی ہر خوشی برباد کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ بوڑھی آدمی نے ہمیشہ اپنی بیوی کی بدزبانی اور لڑائی جھگڑے کو درگزر کیا تھا۔ اس نے اپنا دل بہلانے کو ایک پیاری سی چڑیا پال رکھی تھی جس کو وہ سوزو میں سام مس چڑیا کہتا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری میں مصروف رہتا اور شام میں اپنا وقت چڑیا سے باتیں کرنے اور کھیلنے میں گزارتا۔ وہ چڑیا سے بالکل اس طرح محبت کرتا جیسے وہ اس کی اولاد ہو۔ بوڑھی عورت کو چڑیا سے شدید نفرت ہونے لگی۔ وہ روز جھگڑا کرتی کہ چڑیا کو باہر نکال دو، مگر بوڑھا آدمی انکار کر دیتا تھا۔ ایک دن بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا۔ بوڑھی عورت نے کپڑے دھونے کے لیے نشاست بنایا تھا۔ جب وہ کپڑے دھونے آئی تو دیکھا کہ نشاست غائب ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور سر جھکا کر بولی، یہ نشاست میں نے کھایا ہے، میں سمجھی کہ مالک نے میرے کھانے کے لیے رکھا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چڑیا کی سچائی اور معافی مانگنے پر اسے معاف کر دیا جاتا، مگر بوڑھی عورت اتنی ظالم تھی کہ اسے تو چڑیا کو نکالنے کا موقع مل گیا اور وہ بولی، مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی اس زبان سے میرا نشاست کھایا ہوگا، سزا تو تم کو ملے گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے چھری سے معصوم پرندے کی زبان کاٹ دی اور پھر یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ وہ چور ہے۔ شام کو بوڑھا آدمی گھر آیا تو دیکھا کہ چڑیا غائب ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے جب پوچھا کہ سوزو میں سان مس چڑیا کہاں ہے تو پہلے تو وہ ٹالتی رہی، مگر جب بوڑھی آدمی نے غصے سے پوچھا تو سارا واقعہ بتا دیا اور ساتھ ہی کٹی ہوئی زبان بھی دکھا دی۔ بیچارہ بوڑھا پہلے تو بہت دکھی ہوا اور پھر بہت سے آنسو بہانے کے بعد چڑیا کو ڈھونڈنے گھر سے باہر نکل گیا۔ ساری رات وہ سوزو میں سان کو پکارتا رہا اور ڈھونڈتا رہا۔ طلوع صبح کے وقت اسے یاد آیا کہ چڑیا نے اسے بتایا تھا کہ اس کی نسل کے پرندے بانس کے جنگل میں رہتے ہیں۔ بوڑھا آدمی وہاں گیا اور یہ دیکھ کر پھولے نہ سمایا کہ سوزو میں سان وہاں خیریت سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ موجود تھی۔ چڑیا نے بھی جب اپنے بوڑھے مالک کی یہ محبت دیکھی تو اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ آخر بوڑھا آدمی بولا، سوزو میں سان تم کو خیریت سے دیکھ لیا، اب چلتا ہوں اور اپنی بیوی کی ہر برے رویے اور حرکت کی معافی مانگتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کبھی ملنے آ جاؤں۔ چڑیا نے اپنی مالک کو بولا کہ وہ ضرور آیا کرے، اسے خوشی ہوگی، اور ساتھ ہی کچھ باکس منگوائے کہ یہ سوزو میں سان کی طرف سے تحفہ ہے۔ بوڑھے آدمی نے صرف ایک چھوٹا ڈبہ اٹھا لیا کہ وہ بوڑھا ہے، زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، اور ویسے بھی اسے صرف سوزو میں سان کی خیریت مطلوب تھی۔ جب بوڑھا آدمی گھر پہنچا تو حسب معمول اس کی بیوی نے جھگڑا شروع کر دیا، مگر جب اس نے ساری بات بتائی اور ساتھ ہی تحفے والا باکس دیا تو وہ چپ ہوئی۔ پھر دونوں نے باکس کھولا تو حیران رہ گئی، وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اب بوڑھی عورت نے دوبارہ جھگڑا شروع کر دیا کہ بڑا والا باکس کیوں نہیں اٹھایا، اور بولی کہ اسے چڑیا کا پتہ دے، وہ خود لے آئی۔ تنگ آ کر بوڑھے نے پتہ بتا دیا۔ اگلے دن بڑھیا وہاں پہنچ گئی اور بغیر کسی شرم و لحاظ کی بدتمیزی سے بولی کہ بڑا والا باکس چاہیے۔ چڑیا نے بغیر کچھ بولے باکس دے دیا۔ بڑھیا نے شکریہ ادا بھی نہیں کیا اور واپسی کے لیے چل پڑی۔ ایک تو باکس اتنا بھاری، اوپر سے بڑھیا کا لالچ کی اس نے راستے میں ہی باکس کھول لیا۔ باکس کھولتے ہی بڑھیا کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ خطرناک بلاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑھیا نے سب کچھ پھینکا اور گھر کو بھاگی اور اپنے شوہر کو سب قصہ بتایا۔ حسب عادت چڑیا پر الزام لگایا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی بیوی کو بولا کہ یہ ہمارے اعمال اور رویے کی وجہ سے ہے، کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے اور برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ بوڑھی عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور توبہ کی کہ آئندہ نہ تو آئندہ لڑائی جھگڑا کرے گی اور نہ کسی کا برا چاہے گی۔